شاہ صاحب جگہ کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام اللہ نے کرا درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی میری تمام حضرات کی اس محفل پاک کے اندر حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کی رحمت کو ہمیشہ کے اندر اضافہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک کی محفل کو قائم و دائم رکھے مسجد کی تکمیل کو اللہ تبارک و تعالی سلامہ غیاب کو پورا فرمائے مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں لوگوں نے تو فیاضیاب کو اپنی توفیق عطا فرمائے حاجی میر صاحب حاجی صالح صاحب کو صحت و سلامتی کے نال جننے رات عرس کے قیام کے اندر حصہ لینے نے اللہ تبارک و تعالی صاحب کو صحت و سلامتی تندرستی و عافیت کے نال لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس سے پاک دی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ آیت پاک پڑھی ہے اس کی نسبت نال چند گزارشات تھوڑی خدمت پیش کرنا چاہنا مگر ابتدائی طور پہ ایک الگ مسئلہ ایک الگ بات میں تھوڑی خدمت جلد کرنا چاہنا شاید میری گفتگو لمبی ہو جائے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے سورہ بقرہ جب شروع کرو سب تو پہلے الفاظ ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ کتاب کے لیے کسی قسم کا کوئی شک نہیں شک کی گنجائش نہیں اللہ کا کلام ہونے کے اندر یہ کسی شک کی گنجائش نہیں تو وہ کلام جنہیں اندر کسی شک کی گنجائش نہیں کسی قسم کا شک موجود نہیں علماء کرام نے یہ آیات یہ رکوعاں یہ الفاظ چار حصوں کے تقسیم کیا اس کلام کے اندر جسے سچا ہونے کوئی شک نہیں علماء کرام نے انہوں چار حصوں کی تقسیم کی ایک حصہ احکام کے نال تعلق رکھتا ہے بات حل کرنا پہلا اجمالی طور پر کر دینا تھوڑی جی گزارش بات کرنا ایک حصہ احکام نال تعلق رکھتا ہے دوسرا حصہ جڑا ہے متشابہات نال تعلق رکھتا ہے تیسرا حصہ جڑا ہے ناسخ و منسوخ کے نال تعلق رکھتا ہے چوتھا حصہ جڑا ہے حکایات اور واقعات کے نال تعلق رکھتا ہے
ہوں پیچھے نو پھر ہونا ہے کہ قرآن ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ بات یہ سمجھن والی کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب وہ ہمیشہ رسولوں کے اتنے نازل ہوتے، نبی جڑے سن انہوں نے اتنے صرف وحی نازل ہوتی، لیکن رسول دے احکام دی تبلیغ کرتے، رسول جڑے سن انہوں نے اتنے مختلف کتاباں، مختلف صحیفے چھوٹے بڑے وہ نازل ہوتے۔ مشہور کتاباں جڑیاں نے وہ چار ہیں کہ جڑیاں اللہ کی طرفوں وحی کے اندر کتاباں نازل ہوئی، کتاباں کی شکل کے اندر وہ چار ہیں، مشہور چار ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ نبی جڑا ہوندا ہے وہ نبوت دا دعویٰ کرتا ہے یا اظہار نبوت کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام تہاڈے ول لے کے آیا، اللہ دے حکم تانوں پہنچان آیا، مینوں حکم ہے کہ تہاڈے تک اللہ دے حکم پہنچاواں اور تانوں حکم ہے کہ اللہ دے حکماں نوں پورا کرو۔ تو نبوت جیڑی ہے وہ دعویٰ، نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسول رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کوئی دعویٰ دلیل تو بغیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا نبوت یا رسالت یہ بھی ایک دعویٰ، تیرے واسطے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل نبیوں نے ہمیشہ معجزے بطور دلیل پیش کی تھی، یعنی ایسی چیز جیڑی ظاہری طور کے اوتے نہ ہو سکے انہوں کر کے دکھا دیتا، اور وہ وقوع پذیر ہو گئی، اس طرح ہو گیا۔ تو جدوں اس طرح ہو گیا تو معجزہ جڑا ہے وہ ثابت ہو گیا، تو معجزہ جڑا ہے وہ دلیل ہوندا ہے، تو جدوں دلیل ثابت ہو گئی تو دعویٰ بھی ثابت ہو گیا۔ میں اصل بات عرض کرنے تو پہلا ایک چھوٹی جی بڑی پیاری مثال بن دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تو تشریف لے آئے، حضور نے تمام حالات، تمام واقعات آ کے بیان کیتے، تو کفار مکہ تک بھی پہنچے۔ وہ لمبی کہانی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں جو کچھ لوگوں نے آ کے یہ دریافت کیتا کہ ساڈا تجارت کا مال لے کے قافلہ ملک شام تو آ رہے، تساں کدے رستے دے وچ انہوں دیکھیا؟ تسی جو فرماتے ہو کہ میں تو بیت المقدس گیا ہاں اور سواری دے اتنے بیت المقدس گیا ہاں، اگر تسی اتوں دی رستے تو گزرے ہو تے تساں انہوں دیکھیا اس قافلے نوں کسے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھیا۔ انہوں نے پوچھا کتنے دیکھیا؟ آپ نے جگہ دسی۔ انہوں نے آگے کوئی نشانی، کوئی علامت؟ آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں بندہ جڑا اس قافلے وچ اودا اونٹنی یا اونٹ اودا گم ہو گیا تھا، وہ تلاش دے وچ پریشان سی۔ میں جب اتوں دی گزر رہا تھا تو میں ایک جگہ دے اوتے اس اونٹ نوں چلدے آئے کھڑیاں دیکھا۔ وہ آدمی جب مینوں نظر آیا تو میں انہوں دسیا کہ تو پریشان نہ ہو، تیرا اونٹ فلانی جگہ دے اوتے جا کے لے۔ وہ پھر اس جگہ میں جا کے
تو اٹھ لے آئے انہوں نے بجائے لے کے مطمئن ہوندے کہ ٹھیک ہے وہ آدمی جدو قافلہ آئے گا اسی انہوں نے پوچھ لیں گے کہ کیا واقعی تسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز سنی تھی اور تم آپ دی آواز کے اتنے یہ گل جو بیان کر رہا ہے اگلیاں گلاں متعلق ہے اور تم واقعی اس آواز کے اتنے جا کے تو اٹھا اپنا دلال کیتا تھی یعنی یہ اتنے مطمئن ہو جاندے یہ بجائے انہوں نے ایک اگلا سوال ایک اور سوال کرنا انہوں نے کہا اگر تسا قافلہ دیکھے تو پھر دستوں پہ قافلہ پہنچے گا کرو مکہ پاک کے اندر قافلہ پہنچے گا کرو آپ نے 2 دن کا وقفہ بیان کر کے فرمایا پرسوں شام تک پہنچ جائے پرسوں سورج غروب ہونے تو پہلے کا قافلہ پہنچ جائے جدوں کہ انہوں دی اطلاع کے مطابق قافلے نے 5 دن بعد پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسوں شام تو پہلے سورج غروب ہونے تو پہلے قافلہ پہنچ جائے انہوں نے اطلاع جڑیاں گھوڑیاں دے تے لوگ آندے ہونے نے تیز آندے ہونے نے کئی انہوں نے آگے کیا کہ قافلہ فلاں جگہ دے دی اور وہ دے حساب سے نال کیونکہ اونٹاں دے آ رہے نا جنہ سفر روز کرتے نا میں بعد میں لمبا نہیں کرنا چاہتا یہ طرح کی رہنا اس حساب سے نال 5 دن بعد قافلہ ہونا انہوں نے اطلاع یہ تھی کہ 5 دن بعد ہونا ہے کہ آپ نے فرمایا تو شام کو آنا انہوں نے کٹھیا ہو کے کفار مکہ نے کٹھیا ہو کے مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہونے ساڑھے کو پکا ثبوت آ رہے گا جسے نال اسی انہوں نے تقریب کر سکاں گے کہ کہہ سکاں گے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے کیونکہ قافلہ نے 5 دن کے راستے دے ایک کہتے ہیں پرسوں شام کو آیا ہے پرسوں آئے گا کس طرح سے آئیے نہیں نہ اٹھا کی رفتار تیز ہو سکتی ہے نہ انسان کی چال تیز ہو سکتی ہے وہ اس حساب سے جب اصلاح ہوئے کہ آپ یہ قافلہ نہ پہنچے گا تو میرے غلط گل ہو جائے جدو وہ دن آ گیا دن جدو زوال تو بعد ٹھل گیا جو غروب ہونے کے قریب دن گیا انہوں نے 6 گوئیاں یا مشورے زیادہ ہوتے آخر دے ہوتے انہوں نے مشورہ کر کے کچھ آدمی مغرب والے پاسے تو اللہ تعالیٰ موقع دے انہوں نے موجودہ زمانے کے اندر وہ نقشہ نہیں لیا تھا بہت سارے پہاڑ جڑے نے انہوں نے بلڈوز کر کے گرا کے باہر انہوں نے پتھر مٹیاں سٹ کے نیچے کر دیتے نے اور انہوں نے جگہ ہوتے بلڈنگاں اور رستے بنا دیتے بہرکیال کچھ لوگ جڑے تھا وہ زمانے کی جتنی اونچائی پہاڑ کی تھی جدھر سورج غروب ہونا تھی کچھ لوگ ادھر جا کے ہوتے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جدھروں قافلے نہیں ہونا تھی کچھ لوگ ادھر جا کے کھڑے ہو ایک انتظار کے اندر مغرب والے لوگ ایک انتظار کے اندر کھڑے ہوئے کہ قافلہ نہ آئے اور سورج غروب ہو جائے تری وہ تو آواز دے یا سورج غروب ہو گیا قافلہ نہیں آئے ادھروں ایک کھڑے ہو گئے کہ ایسی اطلاع نہیں ہے کہ قافلہ نہیں آئے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو حکم دے دیتا وقت دی رفتار کو بند کر دیتا سورج دی حرکت کو بند کر دیتا فرمایا جب تک قافلہ مکہ پاک سے نہ آئے سورج کو غروب ہی نہیں ہوتا میں کیونکہ نسبت نال گل نہیں کر رہا موضوع نہیں میں نے گل جس نسبت نال کر رہا کہ معجزہ دلیل ہوندا ہے مگر یہ باوجود بہت ساری چیزاں جہڑیاں اعلیٰ حضرت نے انہوں نے ایک جگہ کے اتنے جمع کر دیتا ہے وہ تاری خدمت بیان کر دینا
سورج الٹے پاؤں پلٹے، یعنی اتنے تو غروب ہونا سی نا، اتنے غروب ہوئے تو سورج کو واپس لے آنا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو، خور خورشیدوں نے سورج، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو اثر کیا، گئے ہوئے چھپے ہوئے خور کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابو تمام تمہارے دی۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابو تمام تمہارے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو حکم دے دیتا تو غروب نہیں ہونا۔ چنانچہ وہ ادھر انتظار سے کھڑے مغرب والے، ادھر کافرے والے کافرے کے انتظار سے کھڑے۔ اخیر کی ہویا سورج دیاں چند کرنا باقی رہ گئی، تے وہ کافرہ جدھروں ہونا سی انہوں نے اعلان کر دیتا، جالیر کافرہ کعبے وچ داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کافرہ مکے سے ادھروں مغرب والا نے اعلان کر دیتا غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا۔ یعنی پہلا کافرہ مکے سے داخل ہویا، پھر وہ بعد سورج غروب ہویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوا۔ میں ایک مثال تو سنان واسطے پیاری گل دسی، دوسری عرض میں یہ کرنا چاہنا کہ قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی آیات، قرآن دے الفاظ، قرآن دے رکوع، قرآن دے زبانے، یہ سارے خود ایک معجزہ نے جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر دیں، بیان کر دیں۔ تو یاد رہے گا قرآن کے الفاظ آیت موجود ہے، اِن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہ، فرمایا جو کچھ ایسا جڑا کلام اپنے بندے تے اساں نازل کیتا ہے، اگر تسی یہ بارے وچ شک وچ مبتلا ہو تے اس جیسی کوئی صورت سے لیا دے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل کی۔ سورہ کوثر قرآن دی سب تو چھوٹی سورت ہے، لیکن وہ معنی، وہ تفسیر سب تو زیادہ۔ کبھی موقع آیا میں اس نسبت آیت پڑھ کے عرض کروں گا تو بہت لمبی گفتگو والے بارے بہت عظیم معنی نے ہوتے۔ تو سورہ کوثر سب تو چھوٹی سورت، یہ بھی نسبت میں دو واقعات اس وقت پیش آئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ عرب دے 7 آدمی سن جڑے اپنے اس علاقے دے جڑے اپنے آپ کو سب تو بڑا عالم کہلان کا دعویٰ کرتے تھے کہ اسی سب تو زیادہ علم جانے اور ساڈے مقابلے کا علم کسی کو ہے ہی۔ انہوں نے 7 قصیدے لکھے۔ قصیدے کی گل چلی ہے، اس نسبت آپ کی تھوڑی جی گفتگو کر رہا ہوں میں۔ انہوں نے 7 قصیدے لکھے۔ چونکہ وہ قصیدیاں کا اسلام کا دین میں کوئی تعلق نہیں تھی، میں انہوں نے الفاظ یا شعر یا معنی نہیں بیان کرتا، لیکن انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا اور 7 قصیدیاں کعبہ شریف
دے اتنے باہر کی طرف لٹکا دیتا. ایک تابع نال کہ اگر ساڈے علم نالوں کسی کو زیادہ علم ہے تو اس طرح کے قصیدے دیکھ کے لیا کے لٹکاؤ اسی وہ علم کا احترام کریں. جدوں یہ سورت نازل ہوئی انا اعطینا تین آیتن انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوثر جو ہے یہ دو معنی نے ایک خیال سے 10 معنی مفسرین نے لفظ کوثر کے 10 معنی بیان کیتے ہیں جنہاں دے وچوں ایک معنی جو ہوگے کوثر سے اللہ نے لکھتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سرسبیل. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سرسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت نے اور ایک کوثر سے سرسبیل یہ جو ہے 2 قطرے اللہ نے لکھتے ہیں آب زمزم بھی پیا آب زمزم بھی پیا خوب بجھائی پیاسی آب زمزم بھی پیا خوب بجھائی پیاسے آب جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیا. آب جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. انا اعطینا کل کوثر ہم نے آپ کو ہمیں کوثر عطا کی یا یہ معنی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. فصل لے بچے کا آپ اپنے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا کریں. وانحر اور قربانیاں دیا کریں کبا جانور کبا کیا. ان شانیہ کا والا تک آپ کا دشمن جو ہے وہ مختوم النسل ہے آپ کی رات مختوم النسل نہیں ہے. میں میری تصویرات سے نہیں میں یہ معنی بیان کرنا سکتے ہیں کہ تین آیتاں نازل ہوئی جدوں نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا قصیدیاں کی گل ہے میں قصیدیاں کی یہ دوبارہ گل نہیں کرنا ہوں کہ حضور نے حکم دیتا جاؤ یہ مقابلے سے لٹکا دے لکھ کے انہوں نے قصیدیاں کے مقابلے سے لٹکا دے. اتفاق نال اور ساتھ دے ساتھ شاعر کے نظر زندہ جدو ایک سورت صحابہ کرام نے جا کے انہوں نے مقابلے سے لکھ کے لٹکا دی تھی. انہوں شاعرہ نے جدو ایک کلام پڑھا انہوں اپنے ساتھ دے ساتھ قصیدے اتار کے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ سارا کلام انہاں تینوں آیتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. انیاں فصیح و بلیغ انیاں اعلیٰ. انہوں نے جدو ناامید ہو گئے کفار مکہ انہوں نے ایک وہ زمانے کا اپنے علاقے کے اندر دی سب تو بڑا عالم سی. انہوں نے شاعرہ نالوں نہیں بڑا عالم سی صحبان میں پائے والا نام سی. انہوں نے سورت لکھ کے تے وہ کو لے انہوں کہنے لگے جناب سانوے مقابلے کی کلام لکھ کے جو والا کلام لکھ کے جدو نے کلام پڑھیا انہیں کیا بات ہے کہ اتنا اعلیٰ کلام ہے یہ مقابلے کا اتنی جلدی نہیں میں لکھ سکتا تسی یہ چھڑ جاؤ. میں ایک کہنا نہیں چاہتا لیکن ایک تمہیں سمجھانا سی مثال دے دینا کہ علماء کول ساڈے کول اکثر لوگ فتویٰ لین واسطے ہوندے نے تے اسی انہوں نے کہنے ہیں کہ بھائی اپنا سوال چھڑ جاؤ اسی فقہ دیا کتاباں کر کے دیکھا گے وہ جو کچھ لکھیا ہوئے گا وہ مطابق تہاڈا جواب لکھ کے دے دیا گے 2 دن 3 دن بعد آ کے رہ گئے. انہیں کہا کہ یہ چھڑ جاؤ میرے کو سوال یہ سورتم کہ میں سورت 3 آیتاں کہ میں سوچ کے مقابلے نالوں اعلیٰ کلام لکھا گا تو پھر تسی وہ لے رہے کہ آگے سے لگا دیے دکھا دیے. وہ بڑے خوش ہو کے آ گئے. وہ مہینہ بھی گزریا میں چھوٹا کرا گل لمبا نہ کرا مہینہ بھی گزریا تو وہ پھر چلے
کہ جناب ہمارا کلام انہیں آگے یار کوشش میں بڑی کی فرصت نہیں میری مختلف بہانے گل مختصر میں کرنا چاہنا کہ سال گزر گئے اور انہوں نے پھیرے مارنے سال گزر گیا وہ لکھ سکتا کالم نے لکھا کوئی کہہ لیا نظری آوے دے دیکھا کوئی دوسرا دل نو بھاوے دے دیکھا خدا نے عطا کیتا او جو حسن تینو نہ رجا کدی پاوے نہ کوال لے وہ لکھ سکتا ہوں نہیں لکھتا سال دے بعد مکے دے سردارہ نے سارے مکہ نے فیصلہ کیتا کہ آخری دفعہ وہ دن وفد بھیجو بندہ بھیجو نہ وہ بھائی تو نہیں لے کے دے رہا نہ تھا کلام کے نام سے واپس کر جا عطا کیا کہ خاموش ہو رہی ہے کیوں کر رہی جدو گیا وفد والے نے آ کے نہیں لے کے دے سکتے کہ سارا کلام وہ بھی واپس کر چلو ابھی جو کرنے سے بہن نہیں ہے وہ اسے نام کر دیا ابھی لگیا نے انہوں نے آ کے نہیں فکر نہ کرو میں لکھ دیتا ہے لفافے جی یا کاغذ کسی یہ چیز جی بند کر کے دے دینا وہ کاغذ ہم دے نہیں رہنا پر کیا میں کسی بند دے دینا جو اسے جا کے کھول کے پڑھ لی ہوں یہ پڑھا لی ہے سارے وہ بڑے خوش ہوئے خوش ہو کے لیا کے سالیاں کٹھیاں ہو کے انہوں نے آخر پہلا آپ پڑھیے پھر اگے پڑھاواں گے کہ کی انہوں نے لکھ کے دیتا ہے وہ جدوں کھولیا تے پڑھیا جو انہیں اخیر دے اتنے ساری سورت لکھ کے یا لکھی دی جڑی بھیجی تھی وہی وہ دے اگے لکھ دیتا کہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں کسی بشر کا کلام ہوئے جیسے مقابلے کا بنے ماذا کلام البشر یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں یہ انسان کا کلام ہی نہیں تو مطلب یہ ہویا کہ خود قرآن ایک ایسا موجودہ ہے کہ دے نال دا اور کوئی موجودہ ہے نہیں میں بات جب شروع کی تھی وہ دی طرف فون کو پہلا میں کی تھی قصیدیاں دی گل نے ایک دو چیزیں اور سنا دینا اس نسبت نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے واسطے تو برکت حاصل کرنے کوئی نہیں مگر پورے جائے گا گالنا پوری ہوئے گی جتنی ہوئے گی وہ نہیں گئی اللہ کہا کہ معاوضہ مقرر کی طرح بھی ہے اللہ ضرور سنانی ہے باقی فیل سے میں آپ نے کہا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی سی ایک کافر سی انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ شعر لے حجر عربی جو انہوں کہتے ہیں یعنی حضور کی شان بےعدبی کرتے ہیں کچھ شعر لے دیتے آگے جنہیں الفاظ ہیں جنہیں بےعدبی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطلاع پہنچی کہ انہیں اسرار شعر لکھے لے مدینہ پاک کے خلاف آپ نے حکم دے دیتا جتھے ملے ان قدر کر دے جتھے ملے ان قدر کر دے اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ایک دن وہ بھائی وہ پناہ لین واسطے باغ گیا انہیں آخر میرا بھائی نہ ہوں تو میں نے ہونی قدر کر دینا تو ایسا نکل جائے جو کر کے تیری جان جائے گی تیرے کا اگر بچنا چاہنا ہے تیرا کوئی طریقہ کے مسلمان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دل کے اندر ہدایت پائی وہ گیا اپنے گھر یا کسی تنہا جگہ کے اتنے یا جتنے کسی رہ سکتا سی تنہائی کے اندر اتنے بیٹھ کے انہیں ایک قصیدہ لکھا قصیدہ لکھا اور لکھ کے چادر لے اپنے لفظ بیان کرنا چادر لے اتنے انہوں بغل دے وچ پایا جڑا لکھیا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اگے کدی نہیں سی اس تو پہنا ہوا دوسری بات ہے کہ یاد رکھو کہ جیڑی چیز اللہ کو منظور ہوئے انہوں کو بدل سکتا ہے انہوں نہیں بدل سکتا تو اللہ کو جو منظور ہوئے وہ ہی پورا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہویا کہ حضور کی خدمت سے حاضر ہو کے آپ نے گوڈے پھڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن زہیر حاضر ہو مسلمان ہو کے مسلمان اسلام قبول کر کے آپ کی غلامی دے چاہ کے کہ معافی منگنا چاہتا ہے اور وہ اجازت ہے حاضر ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے تمام جہانہ واسطے رحمت دی کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو لائے دے گی ابتدام ختم ہو گئے. پہلا حکم دے آیا نہیں حکم جو ہوئی تھی لیکن وہ اپنی رات واسطے نہیں تھی کہ میں قدر کرنا صحابہ نو حکم آپ کے رحمت للعالمین تو ہم سمجھان لئی ایک بڑی پیاری گل کرتے ہیں. ایک دن آپ بازار سے جاتے رہتے گلا نے ذریعے شروع کرنی ہو حکم نہیں دیا تھا میں اس کو دسنا گا پھر پیچھے نہ آگا کہ آپ رحمت للعالمین نے وہ ایک دن آپ بازار سے جاتے رہتے اگو ایک آدمی ہوتا آدمی کافر ہوتا آدمی ہوتا انہیں آپ صحابی غلام نال سن انہیں زور کی تھپڑ آپ نے چہرے سے مار دیتا. جدوں کسی نو کی یار میں بیٹھا نا تسی کوئی آدمی تھانوں ٹوپی اتار دے کوئی تکلیف پہنچائے مینوں کو پہنچائے مینوں علم نہیں کہ کیا کرنا چنانچہ وہ آپ جا رہے تھے ایک آدمی نے زور دی تھپڑ آپ کو مار آپ نے اثر بال کو پکڑ لیا پکڑ کے فرمایا کہ تو مینوں بلا وجہ تکلیف پہنچائی پریشان کیتا ہے جے میں تیرے نال یہ سلوک کرا یا میں بھی تینوں تھپڑ مارا پھر تینوں پتا چلے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے جس طرح اپنے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر دوسرے کو بھی صحابی تیرے انتظار کرنے کہ آپ حکم دیں کہ اسی یہ بچھاڑ کے بھی تھپڑ مار دیجیے یا اسی کہانی ختم کر دی لیکن آپ کو رات پڑے رہے وہ آخر لگا جناب تو میری بھی تھپڑ مار کر تسی میرے کو آپ کرنا میں اگر بدلا لگا دے انہیں آخر جناب تسی بدلا لائے نہیں سکتے تسی بدلا لائے ہی نہیں سکتے آپ نے فرمایا میں کو آج میں کو مجبور ہوں یا میرا تیرا کو میرے لیے دور ہے مختصر الفاظ بھاگے وہ جو کچھ آپ فرمانو کو جواب دے دیا تسی نہیں میرے کو بدلا لائے اخیر سے آپ نے کہا وجہ سے داسا میں تو نہیں لا رہا بدلا دینے بڑے پیارے الفاظوں میں کہے لیاننا کا بات آتا کہ مجھ صحیح آتا بھی صحیح آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساڑھے تو آنے فرق کی نہ جائے گا تسی برائی نہ بدلا برائی نہ دیتے لیاننا کا بات آتا کہ مجھ صحیح آتا کیونکہ آپ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ بات ہے کہ تسی برائی نہ بدلا برائی نہ نہیں دیتے لہذا تسی کو بدلا ہی لہذا آپ نے ماں جب جا کر میں معاف کی تھا انہیں آخر میں مانوا سے کی تھا میں نے پڑھا کرنا ہی سے مسلمان تو انہیں کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام پہ ہے مسلمان ہو کے یہ معافی منگنے واسطے آپ کی خدمت سے حاضر ہونا چاہتا ہے وہ اجازت ہے فرمایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کیا میں کہا میں کام پہ ہے جب اجازت مل گئی نا تو فرمانے آگیا کہ میں ہی کام پہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گردن اتارنے میں قدر کرنے فرمایا مانتے میں نے صلاح دے مانتے میں نے معافی دے دیتی ہے معافی دین تو پہلا اگر کاندے دے دے کاندے دے تو میری پناہ جا میں مجھے ایک دو شیخ کا خدمت کرنا جانا یعنی وہ قصیدے رن جیڑے انہوں نے بے مقصد نہیں کہتا لیکن اصل قصیدے والے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی وہ جی نسبت نہ ایک
اردو کا شعر ہے کہ نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، مولانا تبرزی خان جی نہ کے کہتے ہیں اگر ہے نسیم سحر تیرا وہ گزرتے آلے حجاب میں، اگر ہے نسیم سحر تیرا وہ گزرتے آلے حجاب میں، میری چشمے تر کا سلام کہنا حضور بندہ نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متائے امن و امان ملی، جو دوائے درد یہاں ملی تو ملی بہشتے جہاں۔ اللہ کہتے ہیں تیری گلی کو چھوڑ کر، تیری گلی کو چھوڑ کر بالے جناں کو جائے کون، تیری گلی کو چھوڑ کر بالے جناں کو جائے کون، اور نقد ملے جو مدعا وعدے پہ جیجا والا جائے، تیری گلی کو چھوڑ کر بالے جناں کو جائے کون، نقد ملے جو مدعا وعدے پہ جی لگائے کون۔ انہوں نے بھائی نے آیا لدے مولانا حضرت آغازہ کو دیکھتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ جبریل سدرا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، داستان غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، داستان غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، اور کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ وہ نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متائے امن و امان ملی، جو دوائے درد یہاں ملی تو ملی بہشت جان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تے میں گناہ دے دیتی، ہن تے میں معاف کر دیتا، ہن مسلمان ہو گیا، ادو پہلا جو کچھ کرنا سی کر لیں گے، ہن نہیں کر سکتے، میری امان میں آ گیا۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قصیدہ لکھ کے لیانا اپنی شان اجازت ہوئے سے پیش کرنا فرمایا سنا۔ وہ دو شعر بڑی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ ایک شعر سے انہوں نے لکھا اپنی نسبت نال، اخبرت ان رسول اللہ اوعدنی، اور مینوں خبر ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں صلاح دین دا ارشاد فرما دیتا ہے، ارشاد فرما دیتا وَالْعَفْوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَعْمُورُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے ہمیشہ گناہ دی غلطیاں دی معافی دی امید رکھی جاتی ہے، سزا دی امید رکھ کے ہوندے نہیں ہے۔ اللہ رضوے نے ایک میں کیا میرے اسیان کی حقیقت کی سنی، ایک میں کیا میرے اسیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ دے۔ اخبرت ان رسول اللہ اوعدنی، مجھے خبر دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صلاح دینے کا حکم فرمایا ہے۔ وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَعْمُورُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تو ہر شخص معافی کی امید رکھتا ہے۔ اگر ہمارے اندر رسول لنور استدعاء بہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نور ہے جس سے کائنات روشنی حاصل کرتا ہے۔ وَسَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولٌ، اور اللہ کی تلواروں سے ایک ایسی تلوار ہے جو تمام بادل کو کاٹ دیتی ہے۔ تو بارگاہ مطلب میرے ہیں اللہ نے جب انہوں نے اپنے تعریفوں کی نسبت نال یا اپنے خیالات کی نسبت نال نتیجے لکھے سن، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نسبت نال
انہیں قصیدے لکھے گئے ہیں کہ ساری زندگی پڑھتے رہو اور سنتے رہو کہ ختم نہیں ہو سکتا. دو گلا کر کے پیچھے میں ہونا یعنی اجازت دے رہے کرن دی. بڑا مشہور انہیں تھوڑی دیر پہلے نفر نے قصیدہ گزرا جنہیں دے چند شیر پڑھے ہیں. شیخ محمد شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو فارغ ہو گیا تھا. چار پائی میں لیٹے رہتے تھا. شیر لکھتے رہتے تھا کہتے رہتے تھا ایک دن رات کو ستے رہے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور تشریف لے آئے. آپ نے چار پائی کے اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے والے پاسے بیٹھا اور فرمایا بصیری قصیدہ نے سنا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصیدے میں بڑے لکھے تھے کیڑا قصیدہ حضور سننا چاہتے. آپ نے جہاں قصیدہ فرمایا وہ بڑے پیارے ہو. میں صرف وہ دو شعر سنانا چاہنا. وہ بڑے پیارے الفاظ نے جن کے نام انہوں نے شروع کیتا. بہت اعلیٰ اپنے ذہن دی حالت و کیفیت کو بیان کیتا. وہ فرمانے نے امین تذکر جیران بی سلمی. فرمانے نے جس طرح کوئی شخص انہوں نے کہہ رہا ہے وہ آندہ ہے کہ ذی سلم ایک پہاڑی دا نام ہے جیڑی مدینہ پاک دے قریب ہے. ذی سلم کیوں کہتے ہیں؟ پہاڑی ایک جیڑی یا پہاڑ ہے کیا مدینہ شریف دے قریب. اونا کیا میں تذکر جیران بی سلمی کیوں ذی سلم پہاڑی دے قریب وہ دے ہمسائے وہ دے قریب رہن والا تیرا محبوب جڑا ہے تینوں وہ دی یاد نہیں کتے آگے. کیا تجھے اس کی یاد آگئی اپنے محبوب کی جو ذی سلم پہاڑی کا ہمسایہ ہے جو ذی سلم پہاڑی کے قریب رہتا ہے. کیوں یاد آگئی کی نشانی ہے؟ اس واسطے کہ مزاجتا دامن جراب من مقلت بدمی. پورا شعر بنیا من تذکر جیران بی سلمی مزاجتا دامن جراب من مقلت بدمی کہ ذی سلم پہاڑی کے ہمسائے جو ہیں وہ تجھے یاد آگئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیری آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں ان میں تو خون شامل ہے. انہاں اتھروہاں دے وچ خون ملیا ہے. یعنی تو اپنے محبوب دی جدائی دے اندر اتنا بے چین ہے کہ تو خون دے آنسو رو رہے ہیں. تیرا سب تو زیادہ محبوب تھے وہی ہے جو ذی سلم پہاڑی دے قریب رہتے. ہم حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او عمر البرق فی الظلماء من اذنی. یہ بھی سارا علم ہے. محبت الریح کیا کاظمہ پہاڑی کی طرف سے کاظمہ کے علاقے کی طرف سے کوئی ہوا کا جھونکا آ گیا. او عمر البرق فی الظلماء من اذنی یا اندھیری رات میں اذن پہاڑی کی طرف سے کو بجلی کی چمکی ہے بجلی چمکی ہے جس کی روشنی سے تجھے اپنے محبوب کا خیال آ گیا. بولا جواب میں دینا نام سرا تیاف مانا ہوا فارضا کنی والحب یعترض النزات بالعلمی. فرمانے نے ہاں تو سچ کہنا ہے. یہ تو پہلا بھی شیر نے بھار گیا شیر ہے. نام ہاں رات کو مجھے اس اپنے محبوب کا خیال آ گیا اور اس نے مجھے جگا دیا ہے. نیند سے بیدار کر دیا ہے. میری نیند ختم کر دیا ہے. والحب یعترض النزات بالعلمی. اور محبت جہاں ہو جاتی ہے وہاں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. دکھ درد شروع ہو جاتا ہے. وہ آدمی اپنے
महबूब की याद में बेचैन हो जाता है, मगमूम हो जाता है। और मुझे भी अपने महबूब की याद आई है, उसने मुझे जगा दिया है और उसके जुदाई की वजह से मेरी आंखें जो है वो खून के आंसू हो गई। बात लंबे शेर कसीदा लंबा है, तो फिर गोया के उन्हें सवाल किया कि तेरा महबूब है कौन है जिदी जुदाई के अंदर ना तू सौ सकना है, ना तू उठ सकना है, ना बैठ सकना है, ना खाना पीना सब कुछ तेन भुल गया। वो महबूब तेरा है कौन है, दसते सही। वो फरमाते हैं मुहम्मद सैयदुल कौनैन, मेरा महबूब कोई आम इंसान नहीं है, मेरे महबूब का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसकी सिफत ये है कि वो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के सरदार हैं। हुजूर ने खुद फरमाया अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं पहलों का भी सरदार हूँ और पिछलों का भी सरदार हूँ। सैयदुल कौनैन, मेरा महबूब आम इंसान नहीं है, उसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है और वो दोनों जानवरों का सरदार है और तमाम मखलूकात का सरदार है। वो जिन्नों का भी सरदार है, इंसानों का भी सरदार है। वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी, वो अरबियों का भी सरदार है, अजमियों का भी सरदार है। तो बारगा मैं कसीदे की हिम्मत नाल दो चार गल्लां घड़ी हिम्मत जब कीतियां पिछे नु आवा मैं कर रहा था कि कुरान पाक के अंदर चार चीज़ां उन्होंने विचों एक किस्म जी हिकायात ने, वाक़यात ने, चूंकि और बात मेरी जी शुरू की सी नाल मिलाओ तो गल समझ आ जाएगी कि कुरान अल्लाह का कलाम है और सच्चा कलाम है। ये सच्चा होने के अंदर किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं। लिहाजा जेड़े वाक़यात कुरान ने बयान किए ने उन्हें वाक़यात के सच्चे होने के अंदर भी किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं। वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। ओदी प्यार वाली एक दो गल्लां ने कुरान दी गल्लां ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफतां ने वो मैं तुहाडी हिम्मत च कर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा वाक़या कुरान के अंदर के बयान करके वाक़या पूरा करांगा, लेकिन उस पहले शायद दरमियान एक दो गल्लां हो करनी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाक़या कुरान के अंदर क्योंकि वो बने वाक़या या हिकायत की निस्बत नाल नहीं करे तो दे अल्फाज कुरान ने जो बयान किए हैं तो सुनाना चाहना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे थे, बैठे रहन तो ख्याल आ गया, ख्याल आ गया, ख्याल आ गया तो दुआ करना काला रब्बे काला रब्बे फिरली, उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, वहाब ली और मुझे अता कर ऐसा मुल्क जो मेरे बाद किसी के ना मिले। यानी मतलब एक वाकया होया कि उन्होंने बेटियां दुआ मांगी, एक वाकये कि उन्होंने दुआ मांगी, अल्फाज बयान किए, कुरान ने जिक्र कर तो होया सी इहदे वकूअ दे अंदर पेश होने के अंदर कोई शक छुपे की गुंजाइश नहीं। सच्चा वाकया कि उन्होंने दुआ की रब्बे फिरली वहाबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता कर कि मेरे बाद किसी को ना मिले। तू बख्शने वाला है, तू ही अता करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों पैदाइश हुई ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होंदे ही सजदे दे विच साल
کیونکہ دیسا یا صاحبہ کچھ موجود ہے واسطے دعانے کی ضرورت نہیں اور سجدے نے ایک سر رکھ دیتا اور وہ پیدا ہوندے ہی جڑے الفاظ سجدے سر رکھ کے ادا کیتے وہ کیسن رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے میں ایک نسبت نہ سنانا چاہنا یہ سنائیے کہ سلیمان علیہ السلام نے جیڑی دعا مانگی وہ اپنے واسطے مانگی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے واسطے دعا مانگی نبی اکرم اگر عیسیٰ علیہ السلام بچپن دے وچ انہوں نے کلام کیتی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت ہی کلام کیتی اور لفظ کی فرمایا رب حبلی امتی یا اللہ میرے لیے میری امت کو بخش تو فرق ہو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں کہ انہوں نے اپنی ذات واسطے دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے واسطے دعا حق نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا بخش دیتا ایک نسبت نہ گالوں پوریا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخشیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت جب آپ نے دعا فرمائی تو سجدے کیے ادھر نہ آپ نے نبوت بے شک ہوئی سی نہ آپ قرآن نازل ہوا ہے قرآن نے 40 سال کی عمر تو بعد نازل ہوا ہے بے شک 40 سال کی عمر تو بعد آئی ہے کوئی لیکن یہ دعا کس وقت دیجیے پیدا ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے بیٹے حضرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے حضرت عبداللہ ابن عباس چاچے کے بیٹے قرآن دی ایک آیت جب قرآن نازل ہویا تو قرآن دی آیت نازل ہوئی من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بات ذرا ذہن میں رہے کہ رب حبلی امتی حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخشا بڑی پیدا ہوندے بڑی بخشی کی دعا کی قرآن دے لفظ کے نہیں آیا ہے کہ یہ ترجمہ ہے جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا یہ میں تفسیر نہیں کرنا چاہتا میں اپنے مقصد کی گال کرنا چاہتا جو شخص ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر دیاں نیکیاں انہوں دکھا کے جلا دیتی جانیاں ضائع کر دیتی جانیاں اور وہ دیاں برائیاں جائیاں نے وہ انہوں دکھا کے انہوں سزا دیتی جائے اور مومن جیڑا مسلمان جیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے وہ دیاں نیکیاں انہوں دکھا کے تو دی جگہ دیتی جائے گی تو بدلہ انہوں دیتا جائے اور وہ دیاں برائیاں انہوں دکھا کے معاف کر دیتی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جماعت نشاستہ بخشش کرنے کی مغفرت کر دیتی جائے گی ہوگی کیونکہ اللہ نے اسے دعا کے مطابق فرمایا آپ نے فرمایا کہ بخشا وہ برائیاں بھی دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں تو خیر میں جانے کا جانوں کے نام کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ نے ایسا ملک عطا کر یعنی یہ طریقہ ہے کہ قرآن کی واقعہ قرآن کا منو ایسا ملک عطا کر جہاں میرے بعد کسی نے نہ ملے اور میں اس نسبت میں دو باتوں والی خدمت سے عرض کرنا چاہنا آپ نے فرمایا فسخر اللہ نے فرمایا فسخرنا لہو الريح تجری بامرہ رخان
کہ اسا انہوں نے دعا کی تھی اسا ہوا نو انہوں نے تابع کر دیا انہوں تابع کر دیا کہ ہوا انہوں نے حکم کے مطابق چلتی تھی. ایک لطیفہ ساڑھے بچپن دے زمانے کا پڑھیا گیا بڑی پیار گل کا دین تازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام دی حکومت ہر چیز سے اور قرآن کی نسبت نال واضح ہو گیا کہ ہوا بھی انہوں نے حکم کے مطابق چل دی ہوا انہوں نے تابع. مچھر کا ایک گول کا گول جماعت کی جماعت کٹھی ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو لا کرو. انہوں نے آ کے عرض کی تھی کہ جناب عرضے میں کہ ہوا جیسے ساڑھی کا بڑی دشمنی کر سانو تو کھلونے نہیں دے تسی کسی وہم دے مبتلا نہ ہو جائے کہ شاید یہ لطیفے کی گل ہے یا کوئی فردی میدان نہیں مثال ایک قرآن جو دے دینا یہ گل جی مشہور جو میں سنانا پیا لیکن میں انہوں بیان واضح کرنے قرآن جو مثال دے دینا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر کے نال ایک دفعہ سفر کر رہے سن گزر رہے سن چلے سن کتے بہت وسیع و عظیم لشکر سے انہوں نے نال اگے کیڑیاں چیونٹیاں کا ایک علاقہ جتنے بہت زیادہ تعداد چیونٹیاں رہتی ہیں انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے. اور قرآن ایک گل وہ پھر آ رہی ہے کہ قرآن ایک آیات سچیاں نہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں. قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا حتی علاقہ علی واد نمل فرمایا جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر علاقے پر پہنچے تو وہ کیڑیاں دی سردار جڑی تھی نا انہیں اپنی کیڑیاں نو مخاطب ہو کے کیا جلدی جلدی اپنے سوراخاں دے وچ داخل ہو جاؤ تھلے زمین جتنے جگہ بنائی دی جلدی کرو اتنے داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ سلیمان اور انہوں نے لشکر تو انہوں اپنے پیرا سے لتاڑ کے تو انوار بوگے نہ گزرتے یہ نسبت نال مسئلہ کے رکھ نے لیکن بھاگے میں واقع ہوا قرآن نے بیان کیا قالت نملۃ چیونٹی نے کہا اور سردار کی نہیں کہ اے چیونٹیو اے کیڑیو اپنے گھرانے وچ جلدی جلدی داخل ہو جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام اور لشکر کا لتاڑ گیا ہے پھر مر جائے گی چیونٹی کی طاقت کی نہیں ہوتی اپنی جان بچا جی گل تمہیں سنانا چاہنا وہ یہ کہ سن لے گا وہ اگے ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی دے ایک کبھی کیڑی دی آواز سنی یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی دی آواز سن لیا انہوں نے کرنا تک پہنچ گئے اور سمجھ لیا کہ قرآن نے بیان کیا فتبسم ضاحکا من قولها وہ دی گل سن کے آپ ہنسنا فرمایا یا اللہ یہ تو میں نے نعمتیں دیتی ہیں ایک بات ہے کہ میں تیرا شکر ادا کر میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن دے اندر کیڑی دی گل چونٹی دی آواز سن کے سمجھن کا ذکر موجود ہے لیکن مچھر دی آواز سن کے سمجھ رہا ہے یا سچی ہے کہ یہ غلط والی گل ہے یا جیڑی کیڑی کوئی عجیب چیز وہ مچھر آیا انہیں آگے جناب وہ آنے کو کرتے کسی جگہ دے ہوتے جتنے جانا پیچھے میری آ جاتی ہے میری جان نہیں ہونے کو آگو میرا جہاں پیچھا جا رہی ہے یا یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب نصیحت فرماؤ کہ منوں کے لیے